آئی ڈاؤٹ سے مراد کیونکہ پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان اتنے لمبے عرصے جیل میں رہ پائیں گے. کہیں نہ کہیں اب کس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ عمران خان اگر 5 سال جیل میں رہے اور شہباز شریف 5 سال حکومت میں رہے, دیکھیے دونوں کا ایج فیکٹر دیکھ لیں. سر بریک. صاحب ایک یونیک سچویشن میں ہے عمران خان صاحب, ان کی کوئی پاکستان میں پولیٹیکل لیگیسی یا ڈائنیسٹی نہیں ہے جس طرح کی دوسری پارٹیز کی تھی, جس کو ہم بہت زیادہ کنڈیم بھی کرتے ہیں موروثیت کو, لیکن اس کا فائدہ بڑا ہوا کہ بھٹو صاحب چلے گئے تو بے نظیر صاحبہ نے, بعد میں بلاول صاحب نے بے نظیر صاحبہ کے بعد ان کا نام روشن رکھا, نواز شریف صاحب مشکل میں ہیں, مریم نواز صاحبہ نے ان کا نام روشن رکھا سیاسی لحاظ سے اپنے ووٹرز کے اندر. آپ کہہ سکتے ہیں روشن رکھا یا نہیں رکھا. عمران خان کی ایسی کوئی پولیٹیکل لیگیسی بھی نہیں ہے, وہ اس پہ بلیو بھی نہیں کرتے, یہ اچھی بات ہے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں جب وہ اندر ان کی پارٹی تدر بدر ہوئی ہوئی ہے, انتشار کا شکار ہے, ڈویژنس کا شکار ہے, ان کی فیملی کے اندر سے کوئی ایسا بندہ ہے نہیں, نہ وہ بلیو کرتے جو اس کو لیڈ کرتا. اس ساری صورتحال کے اندر وہ کون سا اصول ہے جو عمران خان کو اندر رکھے ہوئے ہے, باہر آنے نہیں دے رہا؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہی کافی ہے آپ کے لیے یا عمران خان کے لیے کہ وہ جیل میں ہی ساری زندگی گزار دیں تب بھی کافی ہے؟ بہت بڑا کام ہو جائے گا کارنامہ تاریخ میں. نہیں, بالکل بھی نہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, آپ جو لوگ ہسٹری میں آگے نکلتے ہیں یا ان کا کسی بھی اعتبار سے ان کا نام یاد رہتا ہے, تو آپ ہسٹری کو اگر پڑھیں تو یو ول فائنڈ کہ ایدر یو گرو ان ہسٹری اور یو آر بریڈ ان ہسٹری. ٹھیک, تیسری اور کوئی صورت نہیں ہے. اب یہاں پر بھی صورتحال ایسی ہو گئی, عمران نے بہت غلطیاں کی ہوں گی, اور یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو جو پہلے بڑی پیمپرڈ تھی اس کے دور میں بھی بہت رہی, لیکن میں بھی اتنے بڑے شوق کے بعد اتنے بڑی جو ٹرمول ہوا اس کی حکومت گئی, اس کے بعد گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا, اس کے بعد الزامات جو ہیں وہ بے تحاشا لگے, جس کو اگر آپ ایک شعر میں پوچھیں مجھ سے تو وہ ہے نا کہ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری, تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار. وہ کیفیت تھا اپنی جگہ, لیکن اگر وہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا ہے کہ اگر وہ بھی وہاں کہتا کہ یہ حالات میں تو میں اس مصیبت کے لیے تو میں سیاست میں نہیں آیا تھا, معافی مانگتا, باہر نکل آتا, پھر کچھ دن کے لیے یہ بھی کمٹ کر لیتا کہ میں کچھ سالوں کے لیے سیاست میں نہیں آؤں گا, اس کے بعد پھر اگر زندگی ہوتی ہو تو پھر آ جاتا اور پھر معاملات چل پڑتے. لیکن ہم ایک ایسے بریٹ پوائنٹ کے اوپر اس نے کھڑا کیا ہے لا کے کہ آپ کسی ایک سسٹم کی طرف جائیں گے, یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر جتنا چل چکا, یہ نہیں میں کہتا کہ اس کے دور میں چلا, پہلے نہیں چلا, اور پہلے چلا اور اس کے دور میں نہیں چلا, یہ تسلسل ہے, بڑھتا چلا گیا. ایوب کے دور سے شروع ہوتا ہے, یہ آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا. تسلسل ہے اس دور کا, اس سارے سسٹم کا, آپ کو لگتا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی نے اس کو بند لگانے کی کوشش کی ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن رول کی طرف آئیں. ٹھیک ہے, وی شوڈ گو بیک ٹو دی کانسٹیٹیوشن رول, اور کانسٹیٹیوشنل رول اگر ہوگا تو اس میں سب کی عزت اور تعظیم اور تکریم جو ہے وہ قائم بھی رہے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ یہ کہنے کا مقصد ہے. ٹھیک ہے. مظہر صاحب بات صرف یہ چل رہی ہے, ذرا اس کو آپ نے کہا بڑی ڈائسی سچویشن ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید تاریخ اب کی دفعہ چینج ہو جائے. کوئی شہباز شریف صاحب موقع نہیں دینے لگے, نواز شریف صاحب موقع دینے والے تھے, ان میں جرمز تھے کنفرنٹریشن کے. عمران خان تو خیر نے موقع 3.5 سال میں ہی دے دیا, بے نظیر صاحبہ بھی کنفرنٹریشن, لیکن شہباز صاحب از اے ڈفرنٹ ٹائپ یو نو. تو آپ ان کو ذہن میں رکھ کے سوچیں کہ اگر انہوں نے موقع نہیں دینا تو پھر تو کسی کو موقع نہیں ملنا, نہ پھر عمران کو باہر آنے کا موقع ملنا ہے, نہ کسی اور کو آگے آنے کا موقع ملنا, پھر 5 سال پورے ہو جائیں گے. سر کیا خیال ہے؟ دیکھیں کامران, وے فارورڈ اگر آپ نے یہی رکھنا ہے تو ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب کے پاس 5 سال ہیں اقتدار کے, اور وہ 5 سال میں ایسی پرفارمنس دیں کہ لوگ مسلم لیگ نون کے اسی طرح دیوانہ وار مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو جائیں پنجاب کے لوگ, جس طرح پہلے ایک زمانے میں تھے. تو یہ ان کے پاس امتحان ہے. عمران خان صاحب کے پاس کیا امتحان ہے؟ عمران خان صاحب کے پاس امتحان یہ ہے کہ وہ تو 1.5 سال سے جیل میں ہیں, اور انہوں نے اپنے مخالفین کو اس لحاظ سے تو زیر کیا ہے کہ جو کہتے تھے کہ 2-4 روز سے زیادہ جیل نہیں رہ سکے, 1.5 سال سے جیل میں. اب جو آپ نے ڈائنیسٹی کی بات کی, صرف ڈائنیسٹی کا مسئلہ نہیں ہے ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کرزمے کے پیچھے جاتے ہیں,
اور آپ دیکھیں کہ لیکن مدر صاحب عمران کے پاس عمران کے بعد ہے کوئی نہیں نا جو دوسری پارٹی میں سے ڈائنیسٹی چل رہی ہے, کوئی جیل میں باپ تو بیٹی چلا رہی ہے, جی یہ ڈس ایڈوانٹیج ہوا عمران کو, میں یہ کہہ رہا ہوں. میں اسی کے اوپر جی میں اسی کے اوپر آ رہا ہوں. پرابلم کیا ہے پاکستان کی پولیٹیکل ڈائلیما کیا ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں. عمران خان ایک ہیں, پارٹی کہیں نہیں ہے. پارٹی کدھر ہے؟ عمران خان 1.5 سال میں جیل ہیں, پارٹی کی کیا پرفارمنس ہے, آرگنائزیشنل پرفارمنس کیا ہے, ایک پورا صوبہ ان کے پاس ہے, وہاں کی کیا پرفارمنس ہے. دیکھیں مدر صاحب کوئکلی بریک سے پہلے آپ کو لگ رہا ہے کہ 2029 تک عمران ول ریمین ان سائٹ یا نہیں, کوئی صورتحال ہو سکتی ہے باہر نکلنے کی؟ آئی ڈاؤٹ سے مراد کیونکہ پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان اتنے لمبے عرصے جیل میں رہ پائیں گے. کہیں نہ کہیں اب کس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ عمران خان اگر 5 سال جیل میں رہے اور شہباز شریف 5 سال حکومت میں رہے, دیکھیے دونوں کا ایج فیکٹر دیکھ لیں. سر بریک, مدر صاحب کمپلیٹ کر لیں جلدی سے. کامران, پاکستان کی سیاسی تاریخ کو سامنے رکھیں تو مجھے لگتا نہیں کہ شہباز شریف صاحب اپنے 5 سال تو پورے کر لیں, لیکن عمران خان 5 سال جیل میں رہیں یا کوئی بھی اپوزیشن لیڈر 5 سال جیل میں رہے, یہ مشکل. بہت شکریہ سر. صدیق صاحب یہ اصول ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے آج آپ کی گڈی چڑھی ہوئی کل آپ کا بو کاٹا ہو جائے, پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو آپ غور سے سنیں ویس صاحب کیا کہہ رہے ہیں, کنسٹیٹیوشنل رول کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں عمران خان کے ساتھ, یہ کہہ رہے ہیں ویس صاحب, آپ کو آفر دے رہے ہیں. جی ایک تو میں وہ آپ نے ڈائنسٹی اور لیگیسی والا سوال پوچھا, اگر آپ اجازت دیں تو گھڑی بھر کو اس پہ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ڈائنسٹی تو ہے, بیگم صاحبہ ہیں, وہ بھی سیاست میں کافی ایکٹیو کردار آپ نے دیکھا جب وہ خیبر پختونخوا میں بیٹھی ہوں. یہ ڈائنسٹی تو نہیں ہے, انہوں نے بڑا اہم یہ روحانیت ہے, اہم کردار ادا کیا. تو یہ اسپرچویلٹی, یہ اسپرچوئل ڈائنسٹی ہے, لیگیسی. جی چلیں مان لیتے ہیں. اس کے علاوہ بہنیں ہیں, وہ بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں. وہ بھی تمام سیاسی جو معاملات ہوتے ہیں میٹنگز میں بیٹھتی ہیں, وہ بھی ان کو لے کر آگے چلتی ہیں. تو ایسا تو نہیں کہ خاندان کے لوگ جو ہیں وہ اس تمام تحریک میں شامل نہیں ہیں, شامل ہیں بالکل. ہاں آپ یہ کہیں کہ بچے نہیں ہیں کیونکہ بچے انگلستان رہتے ہیں, تو وہ میں بات آپ کی مانتا ہوں. دوسری بات یہ ہے, آپ نے لیگیسی کی بات کی, لیگیسی بھی ہے, لیگیسی کیسے ختم ہوگی؟ اس سے پہلے کس نے آج تک ملک کے دفاعی اداروں پہ حملہ کیا ہے؟ کس نے کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگائی ہے؟ کس نے اپنے ہی ملک کے شہیدوں کے مجسموں کے سر کاٹ کے پٹکے ہیں؟ کس نے اپنے ملک کے اندر لگے ہوئے جہاز جو ہیں ان کو بیس کے باہر آگ لگائی ہے؟ کسی نے نہیں لگائی بھائی. ایسی لیگیسی کسی کے پاس نہیں ہے. کوئی ہے جس نے پاکستان کے خلاف تحریک چلائی ہو؟ حبیب جالم نے کہا تھا اس کھلے جھوٹ کو, کوئی کہ اس کھلے جھوٹ کو, بات تو سن لیں, ذہن کے لوٹ کو میں نہیں مانتا. سن تو لیں. مصدق صاحب نے جس طرح لیگیسی کہا, میری ہنسی چھوٹ گئی, میں نے کہا پتہ نہیں کوئی واقعی اچھی کوئی لیگیسی بتانے لگے عمران خان کی, انہوں نے بتا دی وہ 9 مئی والی. بہرحال جی مصدق صاحب کمپلیٹ کر لیں. میں نے کہا پتہ نہیں کون سی لیگیسی بتا رہے ہیں. چلیں 9 مئی کو ختم, یہ 9 مئی کو بھول جائیں. یہ ابھی ٹائمز میں یا کسی جی ٹائمز میں چھپا ہے, میرے سامنے پڑا ہوا, بتانے والا نہیں فی الحال تو. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ علاقائی سلامتی کے اوپر ایک تھریٹ ہے. یعنی ایک پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ علاقائی سلامتی, چلے مقامی کوئی کہہ دیتا ہے کہ مقامی سیاست کے لیے اچھا نہیں ہے, علاقائی سلامتی کے لیے پاکستان ایک تھریٹ ہے. آپ مجھے بتائیے اس سے بڑی کیا لیگیسی ہوگی؟ کون ہے شیر دل پاکستان کا وزیر اعظم جو اپنے ہی ملک کے متعلق یہ لکھے؟ کون ہے وہ ایسا جاں باز پاکستان کا وزیر اعظم جو پاکستان کو بینکرپٹ کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے خلاف جھنڈے لے کے تحریک چلا کے اس ملک کو پیسے نہ دو؟ ایک لائن پڑھ رہے ہیں, پورا پیرا پڑھ کے سنائیں. یار ابھی ایسے نہ کریں یار, آپ احمد اویس صاحب آپ بات ہی نہیں سنتے, بات ہی نہیں سنتے. میری بہن نے ابھی مجھے فون کر کے کہا کہ تم احمد اویس صاحب کے ساتھ اتنی سیریس گفتگو نہ کرو, مسکرا کے بات کرو. تو میں اسی وجہ سے بالکل جب آپ بولتے ہیں مجھے تنبیہ ہوئی ہے کہ میں, یہ میری بہن نے, جی میری بہن ہے, اس وقت ٹی وی پروگرام دیکھ رہی ہیں. جی میری بہن ہے, میری کزن ہے, میری پھپھو کی بیٹی ہیں, انہوں نے مجھے تنبیہ کی ہے فون کے اوپر کہ آپ احمد اویس صاحب بات کر رہے ہیں. آپ کی پھپھو کی بیٹی پی ٹی آئی تو نہیں ہے؟ خوشگوار ماحول میں گفتگو. یہ بتا دیں
نہیں وہ کسی بھی پارٹی، جی یہ تو مجھے نہیں پتا ہے، یہ تو ان کا حق ہے، وہ کسی بھی پارٹی میں ہو، لیکن بہرحال انہوں نے کہا اتنی سیریس ہو کے بات کرنے کی ضرورت نہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر پاکستان تھریٹ ہے، آپ نے کون سا ایسا پاکستان کا وزیر اعظم ہے جس نے کانگریس یا سینٹ کے اندر پاکستان کے خلاف، اپنے سیاسی حریف کے خلاف تو لوگ باتیں کر دیتے ہیں، پاکستان کے خلاف مصدق صاحب مجھے ایک بات بتائیں، why are you sounding like exactly the way when PTI was at the helm of the affairs and your party has been victimized, آپ کے لوگ جیلوں میں تھے اور وہ آگے اس طرح ہی بات کرتے تھے جس طرح آپ گفتگو کر رہے ہیں. اور تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ دوبارہ تاریخ جب گھومے گی تو پھر آپ نہ ہو، پھر آپ جیلوں میں ہو اور یہ پاور میں ہو یا کوئی اور پاور میں ہو. کیا خیال ہے، کبھی سوچا اس بارے میں مصدق صاحب؟ نہیں اس بات پہ تو میں، آپ نے مجھے اتنا ڈرایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ تم ضرور جیل جاؤ گے. ہر پروگرام سے پہلے آپ مجھے کہتے تھے کہ تو اب جیل جائے گا. تو آپ نے بڑا ڈرایا اور میں بڑا ڈرتا رہا ہوں. لیکن آپ نے کیونکہ سوال ڈائنیسٹی اور لیگیسی کا پوچھا تو جو میرے ذہن میں بھولے سے آیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ لیگیسی کیا ہے اور ڈائنیسٹی کیا ہے. تو وہی آپ کے سامنے، اگر آپ کی اجازت ہو تو مدر صاحب سے بھی گفتگو میں شرکت کہ ہم آپس میں جی پلیز، جی پلیز چلیں.